السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے ماہ محرم اور اس کے روزے کی فضیلت۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو محرم کی کیا حقیقت ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، ان دو باتوں کو آج کے درس میں ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو ماہ محرم یعنی محرم کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ محرم کے مہینے کی اہمیت ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ یعنی اس میں جنگ و جدال کرنا، جنگ کرنا منع ہے، قابل احترام مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب سے حرمت والا مہینہ ہے؟ جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تب سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 کی ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ یہ کب ہوا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تبھی اللہ نے یہ مقرر کر دیا تھا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہذا تم لوگ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم تو کبھی بھی کرنا جائز نہیں، ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اور بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے، نافرمانی سے بچیں، غلط کام سے بچیں، ظلم زیادتی نہ اپنے اوپر کریں نہ کسی اور پر کریں۔ تو 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو بکرہ، ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ نہیں، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مینا کے اندر 10 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یہ بات ارشاد فرمائی، کیا؟ ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھما کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جس حالت میں زمانہ کو بنایا تھا اسی حالت پر وہ گھوم گھما کر کے وہ آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے لگاتار حرمت والے، ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ نمبر 1، نمبر 2 ذی الحجہ کا مہینہ، اور نمبر 3 محرم کا مہینہ۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار ہیں حرمت والے مہینے، ورجب، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ حرمت والا مہینہ 4 مہینہ کون سا ہے وہ، اور یہ محرم کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث اس کا کیا مطلب ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر کے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کافروں نے رد و بدل کر دیا تھا وہ اب رد و بدل نہیں چلے گا، وہ حرمت والے مہینے جو اللہ نے بنائے تھے وہ ویسے ہی رہیں گے، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر پائے گا۔ یعنی مشرکین جو تھے پہلے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے پہلے سے بنا دیا ہے جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، تو اور حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، تو کافر لوگ یہ کرتے کہ اگر اس کو جنگ کرنا ہوتا تو جنگ کرتے تھے اور یہ مان لیتے چلو اگلے مہینہ حرمت والا مان لیں گے، اور اس میں جنگ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح مہینے کو آگے پیچھے اپنے عقیدہ مان لیتے، دل میں رکھ لیتے، بول لیتے آپس میں، ٹھیک ہے ہم اگلے مہینہ مان لیں گے حرمت والا، یا اس کے اگلے مہینہ مان لیں گے حرمت والا، اور پھر حرمت والے مہینے میں جنگ کر لیتے تھے۔ تو اپنی مرضی سے لوگ آگے پیچھے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر پائے، یعنی کوئی بولے گا تو اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا لیکن لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا، منمانی لوگ کرتے تھے، لیکن اب کسی کی منمانی نہیں چلے گی، جو حرمت والا مہینہ وہی مہینہ رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے وہی مہینہ رہے گا، کوئی اس کو نہ گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا، نہ آگے پیچھے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا، آگے پیچھے کوئی اس میں نہیں کر پائے گا۔ جیسا اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے وہی مہینہ حرمت والا رہے گا۔ یہ مطلب ہے
کہ زمانہ گھوم گھما کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیت سے اور حدیث سے یہ کلیئر ہو گیا کہ ماہ محرم کی حقیقت کیا ہے. تو ماہ محرم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور محرم کا مہینہ عربی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے. سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. تو محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے. لیکن یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے. نہ قرآن میں بات کہی گئی نہ حدیث میں بات کہی گئی, بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ چلو محرم کے مہینے کو ہم سال کا پہلا مہینہ مان لیتے ہیں, تاکہ ایک تاریخ ہو ہماری, کسی چیز کو یاد کرنے میں, لکھنے میں, یا جو بھی چیزیں معاملات ہے, واقعات, حادثات ہے, اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہے. تو چونکہ محرم کے مہینے میں ہجرت ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف, تو چونکہ وہ سب سے اہم واقعہ یہی ہے ہجرت کا واقعہ, تو اس واقعہ کو اصل میں چونکہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا, اس لیے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مان لیا گیا کہ سال کا ہم اس کو پہلا مہینہ مان لیتے ہیں. ایسا صرف ایک سمجھنے کے لیے تاریخی طور پہ بس. اوکے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ صحابہ کرام کے مشورے سے مانا گیا, رکھ دیا گیا, اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ کس لیے ہوا؟ ایک تاریخ کیلنڈر سمجھنے کے لیے. اب اسے آسانی یہ ہو گئی کہ ہم کہنے میں آتا ہے نا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے, ہجرت سے 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے, ہجرت کے 3 سال بعد یہ ہوا, ہجرت کے 5 سال بعد یہ ہوا. تو ہم جو واقعات وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ہے. تو پہلے تو انگریزی تاریخ تو چلتی تھی, لیکن صحابہ کرام نے سوچا کہ نہیں, انگریزی تاریخ کو ہم کیوں بھروسہ کریں, اس کے ہماری اپنی ایک تاریخ ہونی چاہیے, مسلمانوں کی اپنی تاریخ, اپنی ہسٹری ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے مدینہ کی طرف, ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے. تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے محرم کے مہینے کو عربی سال کا پہلا مہینہ مان لیا گیا. تب سے یہ مقرر ہو گیا کہ چلو محرم کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ مانا جائے. یہ بات ہے بس. تو پھر اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب کہ سال کے مبارکباد دینا صحیح نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے, یہ ہے, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی صحابہ کرام نے مشورہ کیا ایک ضرورت کے تحت کہ تاریخ اگر معلوم اپنا مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہوگا, ایک تاریخ ہوگی, تو آسانی ہوگی واقعات کو, چیزوں کو سمجھنے میں, یاد کرنے میں, سمجھانے میں, لکھنے میں. تو ایک ضرورت کے تحت اس کو مانا گیا ہے, بس یہ بات ہے. تو کیسے لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں, محفل میں سجاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں نئے سال کی مناسبت سے, استغفر, یہ سب صحیح نہیں ہے. تو محرم کا مہینہ یہ سال کا عربی کیلنڈر کے سال کا پہلا مہینہ ہے, اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ. یہ ہے محرم کی حقیقت.